كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مصمما ويلعنون مصمما وأنا محمد. قرآن پاک کی 2 آیتیں اور 2 حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے. کئی جمعوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کے سلسلے میں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، آپ کے کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس کی حکمت قرآن پاک نے خود بیان کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تذکرے سے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، ایمان کی جلا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بے مثال ہونا کچھ آپ نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں. آپ کے کمالات بھی بے مثال ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھا، آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کی خوبیاں کمالات دیکھے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. آپ نے بھی اپنی نبوت کے بارے میں کوئی نشانی دیکھی ہے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے آپ کی صداقت کی نشانی میں. آپ نے اپنی نبوت کے بارے میں کوئی نشانی دیکھی؟ کیسے سیدھے سیدھے سوال، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے کام آنے والے سوال. ہم سوال بھی پوچھتے ہیں تو ایسے ہی
जिसमें ना अपना फायदा ना किसी का फायदा, सिवा वक्त ज़ाया करने के और कुछ नहीं। इस्तिंजा करना नहीं आता और सवाल आसमान का करते हैं, जमीन का करते हैं, इधर उधर का करते हैं, ताकि करना कुछ ना पड़े। मौलवी को यूं ही कह दे कि हम भी तुझसे कुछ पूछते रहते हैं, तू बेला नहीं है। तो अपने काम की बात, नफे की बात, उम्मत के नफे की बात। तो सहाबी पूछते हैं कि आपने अपनी सदाकत और अपने नबुव्वत की कोई बात देखी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, हाँ, मैं बतहा में मक्का मुकरमा से बाहर एक संगलास जमीन, कंकरियों वाली जमीन, पथरीली जमीन थी। फरमाया एक दफा लेटा हुआ था मैं, आसमान से फरिश्ते उतरे 2000 और एक तराजू आया, तराजू रख दिया उन्होंने। तराजू जानते हो, तराजू रखा और मुझे एक पलड़े में बैठा के एक आदमी दूसरी तरफ बैठाया। तो वो कुछ भी नहीं हुआ, पलड़ा नहीं हिला मेरा। एक और बैठा दिया, 10 बैठा दिए, फिर 100 बैठा दिए। आदमी बैठते गए, बढ़ते गए और मेरा पलड़ा नहीं हिलता था। तो एक फरिश्ता कहने लगा, लो वज़नतहु बिउम्मतिन लरजअहा, अरे तुम गिनतियां करते हो इकाइयां दिहाइयां की, तुम सारी कायनात के इंसान इस पलड़े में बिठा दो, ये फिर भी नहीं हिलेगा पलड़ा, ये पलड़ा फिर भी नहीं हिलेगा। ये बोझ क्या था? ये जिस्म का, इंसानी जिस्म का बोझ नहीं था। तराजू और तक्कर तुम्हारा जमीन का नहीं था, आसमान से आने वाला तराजू ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को तोलने के लिए था। कायनात के दुनिया भर के कमालात और खूबियां आपके कमालात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये बताया गया है। कमालात के लिहाज से आप सबसे ज्यादा वजनी है। मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात की खूबियां, अंबिया अलैहिस्सलाम के कमालात सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में जमा किए। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के पीर हैं, सीधी बात है, पीर हैं देवबंदियों के। किसी को समझ आए ना आए, यही बात उन्होंने कही है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर 2-4। और किसी को देखो तो तेरी खूबियां वो भी तेरी है अगर किसी के पास है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, लेकिन कायनात की सारी खूबियां जमा करो तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की साथ है। तेरे कमाल किसी में नहीं मगर 2-4। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात का ये वजन दिखाया गया कि आप कमालात के लिहाज से सारी दुनिया पर भारी हैं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह की बात सुनाई कि तमाम नबियों की खूबियां और कमालात अल्लाह ने इस खातमुन नबिय्यीन की जात में जमा फरमाए हैं। तमाम आसमानी किताबों की हिदायत और खूबियां इसकी किताब में अल्लाह ने जमा की हैं। तमाम शरीयतों की खूबियां और कमाल अल्लाह ने इस नबी की शरीयत में जमा किए हैं। किसी नबी की शरीयत पर अल्लाह ताला ने ये ऐलान नहीं किया, किसी नबी की नबुव्वत पर ऐलान नहीं किया
کسی نبی کی شریعت پر یہ اعلان نہیں کیا جو آپ کی ذات پر کیا ہے کہ نبوت آپ پر ختم کر دی ہے اور کمالات آپ کی شریعت پر ختم کر دیے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پہلے کسی نبی کی شریعت اور دین کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ تیرا دین مکمل ہے، اس لیے کہ آنے والے نبی آ رہے تھے اور ہر نبی کے آنے سے پہلے نبی کی شریعت میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونے والی تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا، کمالات نبوت کو ختم کیا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے نہ آپ کی شریعت میں تبدیلی آئے۔ اکملت لکم دینکم، بچہ چند دنوں کا ہوتا ہے تو کپڑے میں ہی لپیٹ لیتے ہیں، پھر کچھ مہینوں کا ہوتا ہے اس کے کرتے پجامے بننے لگ جاتے ہیں، 25-30 سال کے برس تک اس کا ناپ بڑھتا رہتا ہے، اور 30-35 کے بعد پھر دردی کہتا ہے جی اب آپ کا ناپ میں نے لکھ لیا ہے، پھر اس کو ناپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، دردی کہتا ہے تیرا ناپ میں نے لکھ لیا ہے، کرتا اتنا ہے، پجامہ اتنا ہے، پینٹ اتنی ہے، اب تیرا ناپ بڑے گھٹے کا نہیں ہو گیا۔ شریعتیں آتی تھیں، امتیں جوان ہوتی تھی، ترقیاں کرتی تھیں، حضور کی امت پر کمالات امتوں کے ختم کر دیے گئے اور شریعت کا لباس آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اب ناپ پورا ہے، اب شریعت کے لباس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور مجھے بتانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روٹی روز کھاتے ہیں، دن میں کئی بار کھاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پرانیاں باتیں سناتے رہتے ہیں، قرآن کتنے 100 سال کا ہے، نہ سنائے؟ کتنی صدیوں کا قرآن ہے، نہ سنائے؟ پرانا ہے، اور پرانوں سے اتنی نفرت ہے تو اللہ کا آسمان چھوڑ کے چلے جاؤ، کہیں زمین چھوڑ کے بھاگو، اپنے دادے دادی بھی بدل لو، پرانے ہیں۔ تو غذا ہے شریعت اور شریعت کے مسائل، جس طرح غذا صبح شام کھائی جاتی ہے، تو یہ باتیں بار بار دہرانے سے سمجھ بڑھتی ہے، پکی ہوتی رہتی ہے۔ تو میں بتاتا تھا کہ آیت نے 2 باتیں استعمال کی ہیں، 2 عمل کیے، بتائے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل کر دیا، نعمت تام کر دی۔ ایک تام ہونا ہے، ایک مکمل ہونا ہے۔ اردو کی زبان بیچاری محدود زبان ہے، اس سے پوچھو تام ہونا کس کو کہتے، کہتے پورا ہونا، اس سے پوچھو کامل ہونا کس کو کہتے، کہتے پورا ہونا۔ اور جو یہاں بولی جاتی ہے وہ تو اس سے بھی گئی گزری ہے۔ زبان کے لحاظ سے کوئی لفظ ایسا ہوگا جو سیدھا کسی معنی کو بیان کرتا ہو، ورنہ پال پا کے بتاتا ہے۔ میں حالانکہ اس زبان سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں سن کے یہ سمجھا ہوں کہ سیدھی بات یہاں نہیں ہے۔ زبان بھی سیدھی کیا ہوگی؟ پٹھے لوگوں کی زبان ٹیڑھی ہوگی نا۔ اس زبان میں ایسا لفظ کوئی ہے جو سیدھا بتائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ ہمیں مرنا جانتے ہو؟ مر گیا، روح نکل گئی، اس کو کہتے ہیں مر گیا، اور انگریزی کی کیا کہتی ہے؟
मरने का माना आया है? इसमें मरने का माना नहीं है। तो ये एक बात कह दी मैंने। तो उर्दू कमाल को भी कहता है पूरा हो गया, ताम को भी कहता है पूरा हो गया। एक चीज ये आपके सामने स्टैंड है, इसका एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों जुज पाए जाएंगे तो इसको ताम कहते हैं। अगर एक ना हो तो ये नाकिस है, ये नाकिस। अज्जा के लिहाज से एक नुस्खे के 4 जुज हैं, पूरे पाए जाए ताम है। और अगर पूरे ना पाए जाए तो नातमाम है। और नुस्खा तो ताम है, पूरे अज्जा चारों हैं, लेकिन उसमें असद पूरा नहीं है। उसको कहते हैं नुस्खा पूरा तो है अज्जा के लिहाज से, मगर कामिल नहीं है। इंसान के दोनों हाथ मौजूद हैं, दोनों पांव मौजूद हैं, दोनों आंखें मौजूद हैं, आसा मौजूद हैं। ये इंसान का जिस्म ताम है, लेकिन गालियां देने वाला इंसान, पेट फाड़ने वाला इंसान, बहुत बुरे जुल्म करने वाला इंसान, तबाहियां मचाने वाला इंसान, डाके मारने वाला इंसान, बदमाशियां करने वाला इंसान, वो जिस्म के अज्जा के लिहाज से ताम तो है, लेकिन खूबियों के लिहाज से कामिल नहीं है। खूबियों के लिहाज से कामिल नहीं है। कामिल इंसान खूबियों से बना करता है। खूबियां पाई जाए कहता है कामिल है, इंसान है। उसकी टांग कटी हुई हो, इंसान कामिल है। उसका हाथ कटा हुआ हो, इंसान कामिल है। खूबियां जिसमें इंसानियत की पाई जाती हैं वो इंसान कामिल इंसान कहलाता है। अल्लाह ताला ने ये बतला दिया है कि मैंने तुम्हारा दीन और तुम्हारी शरीयत अज्जा के लिहाज से भी पूरी कर दी है, खूबियों के लिहाज से भी मुकम्मल कर दी है। इसमें ना कोई जुज के लिहाज से कमी है, ना किसी खूबियों के लिहाज से कमी है। तो जो नबी तमाम कमालात का हामिल आया था, उसकी शरीयत भी तमाम खूबियों वाली कामिल बनाई अल्लाह ताला ने। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि तेरे बाद नबी कोई नहीं है, तेरी शरीयत के बाद शरीयत कोई नहीं है, तेरी किताब के बाद किताब कोई नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबियां भी, कमालात भी, जात भी बेनजीर और बेमिसाल है। अब ये लफ्ज खराब हो गया है, कुछ बेमिसाल है। और इससे बढ़कर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका भी जो आपके हैं वो भी बेमिसाल हैं और मौजज़ा हैं। आपके नाम भी, आपके नाम भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपका नाम 3 ऐसे तो मेरे ज़हन में है, इस वक्त चौथी नहीं है शायद, 3 जगह तो मुझे याद पड़ता है कि है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और एक वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। एक बता दूं, अल्लाह ताला ने और नबियों के नाम जिक्र किए हैं और कहीं कहीं उनको पुकार के ये भी कहा है वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़ीला या नूह अहबित बिसलाम मिन्ना सुम्मा जि'ता अला क़दरी या मूसा इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम। इनको तो नाम लेके अल्लाह ने पुकारा है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कहीं नहीं कहा। या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपके अलकाम से आपको पुकारा है, आपको नाम लेके नहीं पुकारा। ये हमें आपका अदब सिखाया है। इस सिलसिले में बात फिर करूंगा इंशाअल्लाह कभी।
تو آپ کا نام مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد و احمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں، کسی کے زمین نام لگانی ہے، نکاح کرنا ہے، دکان نام لگانی ہے، ایک ذات کو پکارنے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ فلاں کو پکارا ہے، اس کو کہتے تعیین ذات کے لیے علم رکھا جاتا ہے۔ نام تعیین ذات کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے نام اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ولدیت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ عبد المجید ولد فلاں ہے، تیری ولدیت اور میری ولدیت اور نام ایک بھی ہو تو پھر ولدیت کے ذریعے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اتفاقات کی بات اور ہوتی ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، ایک دن وہ کہنے لگا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ وہ کاغذ کوئی فارم پر کرنا تھا، میں نے بتایا، والدہ کا نام میں نے وہ بھی بتایا، تو سر پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کہ پھر تو ہم دونوں حقیقی بھائی ہیں، میری ماں کا نام بھی وہی ہے، میرے باپ کا نام بھی وہی ہے۔ نام ذات کو مقرر کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور کبھی نام ہوتا ہے کسی کی خوبی ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک نام ہے، نام غلام محمد ہے، نام غلام مصطفیٰ ہے، نام عبد الرحمن ہے، لیکن وہ ڈاکٹر ہے، آپ اس کو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، وہ انجینئر ہے، آپ اس کو انجینئر بھی کہتے ہیں، وہ فلسفی ہے، آپ اس کو فلسفی اور حکیم بھی کہتے ہیں، وہ حدیث کا ماہر ہے، آپ اسے شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، تفسیر کا ماہر ہے، آپ اسے شیخ التفسیر کہتے ہیں۔ یہ جتنے دوسرے لفظ بولے جاتے ہیں، یہ اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ لفظ بولا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اس کی ڈاکٹری بتانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کہا، اس کی سائنس بتانے کے لیے آپ نے اس کو سائنسدان کہا، فلسفی کہا، انجینئر کہا۔ یہ باتیں اس کی خوبیوں کو بتانے کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام بہت سے رکھے ہیں۔ ہر نام میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، حتیٰ کہ جو آپ کی ذات کا نام رکھا گیا اور داتے سے رکھوایا گیا وہ بھی خوبیوں سے بھرا ہوا نام ہے، اس میں بھی خوبیاں ہیں۔ انا محمد و انا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے لحاظ سے آپ محمدی ہیں، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ ڈرو نہیں، آپ احمدی ہیں۔ جو غلام احمد کے امتی احمدی کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ احمدی تو آپ ہیں، ہمارے نبی کا نام احمد ہے، ہم احمدی ہیں۔ سمجھ لگی؟ مرزائی کو، غلام احمد کو نبی ماننے والے کو احمدی کہنا گناہ ہے شریعت میں، ہماری شریعت میں۔ یہ مسئلہ سن لے، غیر مسلم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نبی مانتا ہے اس کو احمدی کہنا ہماری شریعت میں گناہ ہے، نہیں کہہ سکتے۔ احمدی تو ہم ہیں، احمد میرے نبی کا نام ہے۔ اگر کوئی چرا لے گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تم غلام احمد کے نام کے ساتھ اپنی نسبت کوئی لگا لو جو لگانی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم نے جعلی ہی نام نبی لینا ہے تو تم بناؤ کسی طرح سے، لیکن احمد تو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک دفعہ
ہوئی قادیہ میں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تو مرزائی کہنے لگے جی کہ غلام احمد، تو غلام کا لفظ تو یوں ہی لگ گیا ہے ساتھ، اس کو اتار دیں تو آپ کا نام احمد ہے اور آپ نبی ہیں۔ تو شاہ جی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میرا نام عطا اللہ ہے، میں بھی عطا اتار دیتا ہوں، اللہ میں ہوں، یہ جھوٹا ہے، میں نے نہیں بنایا اس کو، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ تو آپ محمدی ہیں، آپ احمدی ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ اذ قال اللہ یا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اللہ کا نبی، پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فی السماء احمد و فی الارض محمد، میرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وطن آسمان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن کی بولی میں آپ کا نام بتلایا تھا کہ میرے بعد آنے والا نبی احمد ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے انا محمد و انا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر پوری دنیا کا میرے قدموں پر ہوگا، پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اپنے مزار سے اور میرے ساتھی اٹھیں گے اور پھر ساری دنیا اٹھے گی۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آ کے تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے اور دکھا کے ساتھ موجود صحابہ کو کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بھی ان دونوں کو یوں لے کے اٹھوں گا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب بھی ہے، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہ ہو۔ ایک ایک بات، ایک ایک صفت کو نہ بیان کرنے کے لیے ایک ایک نام رکھا گیا، ان میں سے آپ کا نام ایک محمد بھی ہے، ایک احمد بھی ہے۔ لوگوں نے، محدثین نے، جن کو تعلق ہوتا ہے، جن کو کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ ان کے خاندان کی کھود کرید کرتے ہیں، ان کے وطن کی کھود کرید کرتے ہیں، کہیں یہاں سے کبھی گزرا ہوگا، وہ نشانات بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو محدثین بیٹھ کے سوچتے ہیں، پچھلی تاریخیں الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں کسی کا نام محمد تھا؟ آپ سے پہلے، بہت پہلے تو نہیں تھا۔ جب آپ کا جس طرح سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے طلوع فجر ہوتی ہے، روشنی پھیلنے لگتی ہے، یہ سورج کی ہوتی ہے روشنی پھوٹتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، بالآخر سورج نکل آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہونے سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے شریعتوں کے عالم یہودی اور نصارہ راہبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانیت بیان کرنی شروع کی کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ ایسا ہوگا۔ کتابوں میں موجود ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
ان کے تذکرے، ان کے صحابہ کے تذکرے میں نے تورات اور انجیل میں بھی کر دیے ہیں۔ تو یہ قصے موجود تھے۔ جب یہودیوں نے بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جن کا نام محمد بن عدی ہے، محمد بن عدی، اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ارے تیرا نام محمد کیسے رکھا گیا ہے؟ تیرا نام محمد کس نے رکھ دیا؟ کہتا ہے یہ سوال میں نے اپنے ابا سے کیا تھا کہ تو نے میرا نام یہ کیسے رکھا؟ تو میرے باپ عدی نے بتایا کہ بنو تمیم قبیلے کے ہم 3 آدمی تھے، ہم نے شام کے علاقے کا سفر کیا، سفر کرتے تھے، آتے جاتے تھے۔ کہتے ہم جا رہے تھے، ایک پانی پر ہم نے اتر کے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور وہاں کھانا پینا کیا، بیٹھے تھے تو پانی کے قریب ایک راہب آیا۔ یہ راہب لوگ جنگلوں میں اکثر رہتے تھے، شریعت میں ہماری میں رہبانیت نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی اکثر عبادت گزار تنہائیاں میں گزارتے تھے۔ تو ایک راہب آیا، وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مکے سے آئے ہیں۔ اچھا مکے سے آئے ہو، ہماری کتاب بتاتی ہے کہ اب زمانہ قریب آ رہا ہے، مکے میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ کہتے اس راہب نے یہ بھی کہا نبی پیدا ہوگا، محمد نام ہوگا، اس کو ماننے کے لیے دوڑنا، توڑ کے اس کو قبول کر لینا۔ تو محمد بن علی کہتے ہیں میرا باپ کہتا ہے کہ ہم 3 آدمی تھے، واپس آئے ہیں ہم تو ہمارے تینوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے۔ تو پیچھے سے سنا تھا کہ نبی پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہے، کہتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ لیے کہ شاید یہی ہو جائیں۔ نام رکھنے سے نبی نہیں بنتا، جو نبی بنا ہوا آیا تھا اس کا نام محمد تھا۔ جو نبی آیا اللہ کی طرف سے اس کا نام تھا۔ تو نام رکھنے سے نہیں، بہرحال انہوں نے نام رکھ لیے۔ حاصل یہ کہ ان کو نام اگر ملا بھی ہے تو حضور کی برکت سے ملا ہے۔ 3 نام یہ تھے، بعض نے 5 بتائے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ زور لگایا، انہوں نے 15 بتائے ہیں۔ 15 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نام کے ہیں جن کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ حمد کا نام، حمد کا معنی تو تم جانتے ہو، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں صرف بہت ہی نہیں، جس کی بہت تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے۔ جس کی تعریف بہت کی جائے اور بار بار کی جائے، یہ وہ ذات ہے جس کی حمد و ثنا میں، جس کی تعریف میں خدا کا کلام موجود ہے، اللہ جس کی تعریف کرتا ہے۔ غالب نے یہاں آ کے سر ڈال دیا، جو اپنے فن کا شاہ سوار تھا، کہتا غالب ثنائے خواجہ بیزاں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزاں گذاشتے، کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس۔ کہتے ہیں کسی کے خوبیاں کوئی جانتا ہو تو اس کی تعریف کرے۔ حضور کی خوبیاں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، تعریف وہی کر سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی خوبیاں خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، لہذا تعریف بھی خدا سے بڑھ کے حضور کی کوئی نہیں کر سکتا۔ غالب ثنائے خواجہ بیزاں گذاشتے، ہم نے تو اپنے نبی کی تعریف اللہ کے حوالے کر دی ہے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس، کہ وہ اللہ کے مرتبے، اپنے پیغمبر کے مرتبے کو جانتا ہے۔ تو جس کی تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے، بہت کی جائے، خالق نے کی ہے، مخلوق نے کی ہے، انبیاء نے کی ہے، فرشتوں نے کی ہے، جنوں نے کی ہے، انسانوں نے کی ہے۔ انسانوں میں سے اس وقت بھی
1.5 अरब के करीब तो वो इंसान है जो शबो रोज किसी न किसी अंदाज से अपने नबी का जिक्र करते ही रहते हैं। ले जो नहीं मानते, आपको नहीं जानते और नहीं मानते, वो भी आपकी दयानत की, अमानत की, अदालत की और खूबियों की, इंसाफ की, कमालात की बातें करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। और दरख्त भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं आपकी तारीफ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तवाफ करके मक्के में हिजरत से पहले मताफ से निकला करता था, सफा पहाड़ी के पास से गुजरता तो एक पत्थर था, वाइन्नी लारिफुल आन, आज भी मैं उसे पहचानता हूँ। मैं गुजरता था, वो मुझे सलाम कहा करता था, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, वो पत्थर मुझे कहा करता था। जानवर जानते थे। किससे मौजूद हैं, अलबिदाया ने लिखे हैं, काजी इयास ने शिफा में लिखे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली की तारीफ जितनी की गई है, अल्लाह ताला ने एक लफ्ज कह के बता दिया, वरफाना लका जिक्रक, है नबी हमने तेरा तज़किरा बहुत ऊंचा कर दिया है, बहुत ऊंचा कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दफा कहा कि अहमद का इनकार करने वाले की मैं कभी बख्शिश नहीं करूंगा। नाम आपको ही लिया, या अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये वो जात है जो मुझे कायनात में सबसे ज्यादा अजीज और महबूब है। जमीन और आसमान बनाने से पहले अर्श पर अपने नाम के साथ इनका नाम लिखा है। फैसला ये कर दिया है जब तक इसकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी और किसी को जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। या अल्लाह वो उम्मत कैसी होगी? फरमाया इसकी उम्मत होगी जो कमर बांधने वाले मुजाहिद होंगे, सुस्त मंजियां तोड़ने वाले नहीं होंगे। कमर कसने वाले, दिन के शेर और रात के मुसल्लों पर खड़े होने वाले, अल्लाह के मुत्तकी और डरने वाले, मेरी हम्द कहने वाले, बुलंदियों पर चढ़ते हुए मेरी हम्द कहेंगे, पस्तियों में उतरते हुए मेरी हम्द कहेंगे। वो रोज पौड़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, हुजूर कहते हैं जब ऊपर को चढ़ा करो तो अल्लाह अकबर कहते जाया करो कि मैं ऊंचा हो रहा हूँ, अल्लाह सबसे ऊंचा है। तो एक एक कदम ऊपर होते हो, अल्लाह की बड़ाई और ऊंचाई का तसव्वुर ज़हन में रखो। मैं ऊंचा हो रहा हूँ सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, अल्लाह सबसे ऊंचा है। सीढ़ियों में नीचे को उतरो, तुम पस्ती को आ रहे हो। पस्ती में आना एक मर्तबे से नीचे को आना है। कहते हैं जब नीचे को उतरा करो तो कहा करो सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह ये पस्तियां तो हमारे लिए ही है, तू पाक है। जिसने चढ़ते हुए भी बताया कि अल्लाह की तारीफ करो, उतरते हुए भी बताया कि अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह ने उसकी तारीफ की और दुनिया से करवा दी। वरफाना लका जिक्र, तो कहा कि उसकी उम्मत मेरी तारीफ करने वाली होगी, जिसकी वजह से उसका लक़ब हम्मादून है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया तुझे कैसे दे दूं जो उसके लिए तय कर दी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी उम्मत की खूबियां और कमालात अल्लाह से सुने और बिल आखिर पुकार उठे कि है अल्लाह अगर इस उम्मत का नबी मुझे नहीं बनाना तो फिर उस नबी का उम्मती मुझे बना दे, फिर उस नबी का उम्मती बना दे मुझे। शेख अत्तार फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं क्यों बआजश निगाह मूसा करद, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी की बुलंदियों को सर उठा के देखा, झांक के देखा, शुदना जुम्मत तमन्ना करद, तो उसके उम्मती होने की दरखास्त कर दी अल्लाह से। क्यों बआजश निगाह मूसा करद, शुदना जुम्मत तमन्ना करद। आज तो दरमियान में ही छोड़ना पड़ गया, वक्त बहुत ऊपर हो गया है। अल्लाह ताला हमें
اپنے نبی کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی کی عظمت سمجھیے. جس چیز کی عظمت دل میں بیٹھ جایا کرتی ہے تو پھر آدمی ادھر سے آنکھ اٹھا کے کہیں اور نہیں دیکھا کرتا. عظمت سمجھنے کی یہ ضرورت ہے.